تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا بڑا خوبصورت معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد مسیلمہ کذاب، اسود ہنسی اور مرزا قادیانی بدبخت ملعون، یہ سب نے نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ سارے فتنے، بڑے بڑے فتنے گزرے، ہر ایک فتنے کا سد باب کیا گیا، اور اس وقت جو ختم نبوت کا سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑا عظیم فتنہ امت کے لیے وہ مرزائی ہیں۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا تسبیح کے دانوں کی طرح فتنے ٹوٹیں گے، تسبیح کے دانوں کی طرح فتنے ٹوٹیں گے، اور ان فتنوں کا جو سد باب ہے، ان کی جو رکاوٹ ہے، وہ آپ کو اہل علم سے ملے گی، علماء کے قریب آنا ہوگا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اس وقت جو وہ مرزا تھا نا، بڑا مرزا، وہ بدبخت ملعون مردود جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے دعووں پہ دعوے کر کے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کی اپنی تحریرات جو اس نے لکھی ہیں اور اس کا جو کاز اور موٹو اور مشن تھا، اس نے سب سے زیادہ مخالفت علماء کی تھی۔ یہ بات میرے نوجوانوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ مخالفت اس نے علماء کی تھی۔ اسے خبر تھی کہ یہ اہل علم سے جب تک جڑے رہیں گے تو یہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک آج کے دور کا فتنہ ہے، ہاں جی، سر راہ بات چلتے ہوئے آ گئی۔ تو ابھی جو دور حاضر کا جو مرزا ہے اور اس وقت کا جو مرزا تھا، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش امت کے لیے، امتحان ہے۔ اور اس کی آپ جتنی بھی باتیں سنیں گے، گفتگو سنیں گے، تو آپ کو نچوڑ جو اس کی تمام تر گفتگو کا ملے گا وہ یہی ہے کہ علماء اور اہل علم سے نوجوان نسل کو دور کر دیا جائے۔ یہ بڑے اچھے انداز سے اس مشن پہ کام کر رہا ہے کہ نوجوان نسل کس طرح علماء سے دوری اختیار کرے۔ اب جو کسی مسلک کا نہیں اور شبہات پیدا کرنے، اور اہل علم سے بھی جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اہمیت نہ دیں، ہاں نشاندہی ضرور کروائیں۔ علماء کے ذمے اس فتنے کی نشاندہی کروانا ہے، اہل علم کے ذمے اس فتنے کی نشاندہی کروانا ہے کہ اس سے نوجوان نسل بچے اپنے ایمان کو بچائے، تاکہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں، تاکہ ہمارا نبی علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ سب کے بارے میں عقیدہ محفوظ ہو، کسی قسم کا ہمارے عقیدے میں کوئی شبہ اور اشکال پیدا نہ ہو۔ تو اس فتنے سے بھی اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا فتنہ ہے، آزمائش اور پریشانی ہے اس وقت امت کے لیے، اور پھر اس کے اندر ایسی رعونت ہے کہ میں تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ کسی شخص کو گلی میں مار رہا ہو، چھوٹا بچہ کسی شخص کو گلی میں اس کی پٹائی کر رہا ہو، وہ بچے سے مار بھی کھا رہا ہو اور اس بچے کو کہہ رہا ہو کہ میں آپ سے تو مقابلہ نہیں کرتا، آپ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ حالانکہ وہ بچہ بھی اس پہ دلیر ہے، شیر ہے، اسے گرا رہا ہے، یہ اپنا دفاع بھی اس بچے سے نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں نہیں میرا تو تجھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو اپنے باپ کو لے کے آ۔ اب ہمارے اتنے بڑے جو اسلاف و اکابر ہیں وہ اس کے لیے فارغ بیٹھے ہیں کہ وہ وقت نکال کے آئیں، حالانکہ اگر وہ آ جائیں، وقت نکال بھی لیں، تو یہ اس نے تو ماننا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو شخص نہیں مانتا تو آپ اسے کیسے منوا سکتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے ابھی یہ دن دہاڑے میں، وہ کہتا ہے کہ ابھی رات ہے، آپ اسے لاکھ دلائل دینا، وہ کہے گا نہیں رات ہی ہے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس طرح کا کھیل کھیلتا ہے یہ قوم کے نوجوانوں کے ساتھ۔ ہمارے جو نوجوان اس کے دل دادا بنے بیٹھے ہیں علماء کے بغض میں، ان کی خدمت میں گزارش ہے، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے فالورز ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے ایمان کی جو ہے خیر منائیں، اہل علم سے جڑیں، خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، اس کو آپ خوشطبی کی نظر سے نہ دیکھیں
ویسے ہی گپ شپ کے انداز میں نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ہمارے سلمان گیلانی، سید سلمان گیلانی شاہ صاحب حفظہ اللہ، وہ بڑے کمال کے شاعر ہیں، شاعر اسلام ہیں۔ تو انہوں نے بڑے مرزے پر انہوں نے پنجابی کے جملے لکھے تھے نا، اس کی بڑے مرزے کی مذمت میں انہوں نے پنجابی کے کچھ جملے لکھے تھے۔ تو میں نے ان جملوں کو ترمیم کے ساتھ 2-3 جملے میں آپ کو سناتا ہوں، اس مرزے پہ فٹ کر دیے۔ انہوں نے تو لکھے تھے کہ بوجھ وچ مرزا سی شیشہ ایک رکھدا، کڑی مڑی او دے وچ بوتھا سی او تکدا، ہر ویلے رہندا او دے نال نور دین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لعین سی۔ کہن لگا مرزا ایک دن نور دین نو، میرے ورگا جگ تے حسین کوئی ہوئے گا؟ مرزا نو مڑ جواب دیتا نور دین نے، تیرے تو تے رچ تے لنگور بھی حسین نے۔ یہ اس مرزے کی، وہ جو پہلا بدبخت ملعون تھا، اس کی مذمت میں شاہ صاحب نے یہ جملے لکھے تھے۔ تو میں نے ان کو ترمیم کر کے اس مرزے کی مذمت اسی میں کرتا ہوں کہ بوجھ وچ مرزا سی کیمرہ ایک رکھدا، ہر ویدے کڑی مڑی او دے وچ بوتھا سی او تکدا۔ تھوڑی سی چھوٹی سی اندر جگہ بنائی ہوئی ہے اور اس میں وہ خوش ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے۔ ہر ویلے رہندا او دے نال کمار دین سی۔ یہ علماء لکھتے ہیں نا، جو چیلے چماٹے ہوتے ہیں نا، یہ اٹھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات فرعون نے دیکھے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات فرعون نے دیکھے تھے، تو فرعون بدبخت بھی علماء فرماتے ہیں قائل ہو جاتا، لیکن اس کے جو ساتھی تھے نا حواری، انہوں نے اس وقت اسے اٹھایا، بھڑکایا۔ تو بری صحبت اور برے جانشین بھی بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہر ویلے رہندا او دن نال کمار دین سی۔ پھر سنیے ذرا تسلسل سے، مزہ آئے گا۔ بوجھے وچ مرزا سی، مورے وچ مرزا سی کیمرہ ایک رکھدا، کڑی مڑی او دے وچ بوتھا سی او تکدا، ہر ویلے رہندا او دے نال کمار دین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لعین سی۔ اور پھر اس نے وہ سوشل میڈیا پر ہی چیلنج کیا، مختلف علماء کو اپنے مد مقابل بلایا۔ کہن لگا مرزا ایک دن طارق مسعود نو، مفتی صاحب کہن لگا ایک دن مرزا طارق مسعود نو، میرے تو ود کے ذہین کوئی ہوئے گا، میرے تو ود کے ذہین کوئی ہوئے گا۔ مرزا نو مڑ جواب دیتا طارق مسعود نے، تیرے تو تیرے چھتے لنگور بھی حسین نے۔ شے ہی کوئی نہیں، کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں۔ طلباء جو ہمارے، میں تو اپنے بڑے علماء سے کہتا ہوں، اپنے بڑوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے اکابر و اسلاف ہیں، بڑے درجے کے علماء ہیں، وہ اسے اپنا مد مقابل ہی نہ سمجھیں۔ یہ تو کسی ہمارے دینی ادارے کے، ہمارے مدرسے کے کسی تیسرے چوتھے درجے کے طالب علم کے ساتھ ٹک نہ سکے۔ ان اداروں کے جو بچے ہیں، ان طلباء کے سامنے بھی اس کی بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین اور مجھ سے زیادہ تو ذہین کوئی ہے ہی نہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ پیغمبر کے ذمہ کیا تھا؟ کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ہمارا کام ہے نوجوان نسل تک اس پیغام کو پہنچانا، فتنوں کی نشاندہی کروانا کہ اس سے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے نوجوان گھستے ہیں تو جا کے گھسیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔